دوستو پیس انفو میں خوش آمدید۔ 1947 کے بعد پاکستان میں 23 وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ مقررہ کردہ نگران وزیر اعظم کے علاوہ جنہوں نے صرف انتخابی عمل کے مکمل ہونے تک نظام کی نگرانی کا حکم دیا گیا تھا۔ پاکستان کے پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کو صدر کے ذریعے حلف دیا جاتا ہے اور وہ عام طور پر اس پارٹی یا اتحاد کا چیئرمین ہوتا ہے جس کی قومی اسمبلی میں اکثریت ہوتی ہے۔ 14 یا 15 اگست 1947 کی آدھی رات کو برٹش انڈیا کی تقسیم کے بعد پاکستان نے برطانوی نظام کی پیروی کرتے ہوئے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں وزیر اعظم کا عہدہ تشکیل دیا۔ پاکستان کے اس وقت کے گورنر جنرل محمد علی جناح نے قوم کے بانیوں سے مشورہ لیا اور 15 اگست 1947 کو لیاقت علی خان کو اپنی انتظامیہ کے قیام اور قیادت کے لیے مقرر کیا۔ وزیر اعظم کا دفتر 1947 میں تقسیم اور قیام پاکستان کے فوراً بعد بنایا گیا تھا۔ وزیر اعظم گورنر جنرل کے ساتھ موجود تھا جو کہ برطانوی بادشاہیت کا نمائندہ تھا۔ پاکستانی پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1951 میں اپنے قتل تک مرکزی انتظامی اختیارات کا استعمال کیا، تاہم گورنر جنرل کی مسلسل مداخلت کے نتیجے میں اختیارات آہستہ آہستہ کم ہونے لگے۔ 1956 میں مرکزی اختیارات دینے والے آئین کے پہلے سیٹ کے باوجود اگلے 6 وزیر اعظم کو 1951 سے لے کر 1957 تک گورنر جنرل نے برطرف کر دیا، جن میں خواجہ نظام الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، حسین شہید سروردی، ابراہیم اسماعیل چندریگر اور ملک فیروز خان نون ہیں۔ اس کے علاوہ آئین کے پہلے سیٹ نے گورنر جنرل کو پاکستان کا صدر بنا دیا تھا، جبکہ ملک کو ایک اسلامی جمہوریہ قرار دیا جاتا ہے۔ 1958 میں صدر اسکندر مرزا نے صرف 2 ہفتوں میں مارشل لا لگانے کے لیے 7ویں وزیر اعظم کو برطرف کر دیا۔ صدر مرزا کو آرمی چیف جنرل ایوب علی خان نے معزول کر دیا، جو مختصر مدت کے لیے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ 1962 میں آئین کے دوسرے سیٹ نے وزیر اعظم کے دفتر کو مکمل طور پر تحلیل کر دیا گیا، کیونکہ تمام اختیارات صدر پاکستان کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ اختیارات کی مرکزیت پر 1965 میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بعد صدارت پر تنقید کی گئی۔ 1970 میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد نور الامین کے وزیر اعظم بننے کے بعد دفتر قائم ہوا، جو نائب صدر بھی تھے۔ وہ مذاکرات جو ذوالفقار علی بھٹو، مجیب الرحمان اور یحییٰ خان کے درمیان ٹوٹ گئے، جس نے مشرقی پاکستان میں آزادی کی تحریک کو جنم دیا۔ مشرقی پاکستان میں بھارت کی مداخلت اور پاکستان نے جنگ کے خاتمے کے لیے شکست تسلیم کرتے ہوئے 1971 میں صدارتی نظام کے خاتمے کا باعث بنا۔ جیسا کہ 1973 میں جامعہ آئین کی بحالی ہوئی، اس عہدے کو مزید مرکزی اختیارات کے ساتھ دوبارہ قائم کیا گیا، کیونکہ آئین نے پاکستان کی صدر کے ساتھ پارلیمانی نظام فراہم کیا تھا۔ دائیں بازو کے اتحاد کی طرف سے بھڑکائی گئی اشتعال انگیزی کے درمیان 1977 میں فوجی مداخلت کی دعوت دی گئی، جس نے عہدہ معطل کر دیا۔ 1985 میں ہونے والے عام انتخابات نے یہ عہدہ بحال کر دیا۔ 1985 میں ہونے والے عام انتخابات نے یہ عہدہ بحال کر دیا۔ محمد جنیجو وزیر اعظم بن گئے۔ اسی سال کے آخر میں قومی اسمبلی نے آئین کی متنازع 18ویں ترمیم منظور کی، جس سے صدر کو یہ اختیارات مل گیا کہ وہ پیش کی مشاورت کے بغیر وزیر اعظم اور قومی اسمبلی کو برخاست کر سکتے ہیں۔ 1988 میں ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بے نظیر بھٹو ایک مسلم ملک میں منتخب ہونے والی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ 1988 سے لے کر 1993 تک وزیر اعظم اور ایوان صدر کے درمیان اقتدار کی کشمکش جاری رہی اور صدر نے 3 مختلف موقع پر قومی اسمبلی کو برطرف کیا۔ 1997 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کی اور آئین میں 18ویں ترمیم کو پلٹنے کے لیے اور 13ویں اور 14ویں ترمیم کا مسودہ تیار کیا گیا۔ اس نے نواز شریف کو زیادہ انتظامی اختیارات کو مرکزیت دینے کا موقع دیا۔ 1999 میں سول ملٹری تعلقات میں تنزلی کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل پرویز مشرف نے PML نون کی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور 2002 میں ملک گیر انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ کسی بھی جماعت کو اکثریت حاصل نہ ہونے کے بعد PMLQ کے ساتھ ایک اتحاد قائم کیا گیا، جو PML نون سے الگ ہو کر مشرف کی حامی جماعت تھی، جس کی قیادت MQM کے ساتھ ہوئی۔ کچھ سیاسی کشمکش کے بعد ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم بن گئے اور انہوں نے 17ویں ترمیم منظور کی، جس نے قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے صدر کے اختیارات کو جزوی طور پر بحال کر دیا، لیکن تحلیل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی منظوری سے مشروط کر دیا گیا۔ اتھارٹی کے مسائل پر وزیر اعظم
جمالی نے 2004 میں استعفیٰ دے دیا اور شوکت عزیز کو بالآخر وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں 191 میں سے 151 ووٹ حاصل کر لیے۔ 17ویں ترمیم میں ایک نیم صدر نظام پیش کیا گیا جس میں صدارت کو انتظامی اور عدلیہ میں مداخلت رکھنے کی اجازت دی گئی۔ 2008 کے عام انتخابات کے نتیجے میں پیپل پارٹی اقتدار میں آئی اور پرویز مشرف کو ہٹانے کی تحریک کی حمایت کی گئی، ایک عوامی فکری تحریک سے جس کی وجہ سے پرویز مشرف کی رخصتی ہوئی اور آصف زرداری کو صدر بننے کی اجازت دی گئی۔ 2010 میں پاکستان کے آئین میں 18ویں ترمیم منظور کی گئی تاکہ 17ویں ترمیم کو تبدیل کیا جا سکے۔ اس نے ملک کو ایک پارلیمانی جمہوریہ کے طور پر واپس کر دیا۔ اس کے علاوہ 18ویں ترمیم نے پارلیمنٹ کو یک طرفہ طور پر تحلیل کرنے اور سابقہ صدر پرویز مشرف اور ضیاء الحق کی طرف سے ایک نازک چیک اینڈ بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے حاصل کیے گئے اختیارات کو ختم کرنے کے لیے صدارت کے تمام اختیارات کو ختم کر دیا گیا۔ توہین عدالت کیس کے بعد سپریم کورٹ نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو مستقل طور پر نااہل قرار دے دیا تھا۔ اصل میں پیپلز پارٹی کی نامزدگی مخدوم شہاب الدین تھی، لیکن ANF کی جانب سے ان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد انہیں واپس لینے پر مجبور کیا گیا۔ راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بنے، 2013 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 2013 میں ہونے والے عام انتخابات میں PML نون کو تقریباً بڑی اکثریت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد نواز شریف ایک جمہوری تبدیلی کے دوران 14 سال کی غیر موجودگی کے بعد تیسری بار وزیر اعظم کے طور پر منتخب ہوئے۔ جولائی 2017 میں نواز شریف پینما پیپرز لیک کے نتیجے میں ان کے خلاف کرپشن کے الزامات کے بعد وزیر اعظم کے طور پر نااہل ہو گئے، جس کے نتیجے میں آئس لینڈ کے وزیر اعظم کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ مسلم لیگ کے II چندی گڑھ کی مدت کم ترین 55 دن تھی۔ پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی نے مسلسل 4 سال اور 86 دن کی طویل ترین صدارت کی۔ مجموعی طور پر تقریباً 9 سال اور 215 دن PML نون کے نواز شریف ایک غیر مسلسل مدت کے لیے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے وزیر اعظم رہے۔ نواز شریف 5 جون 2013 کو مسلسل تیسری بار دوبارہ منتخب ہوئے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے ابھی تک اپنی پوری 5 سالہ مدت نہیں گزاری۔ پاکستان کی قومی سیاست پر اپنی پوری تاریخ میں زیادہ تر پاکستان کی مسلح فوج کا غلبہ رہا، لیکن اب اس پر سیاسی جماعتوں کا غلبہ ہے۔ 18 اگست 2018 کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ملک کے 22ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا۔ 10 اپریل 2022 کو ایک آئینی بحران کا خاتمہ اس وقت ہوا جب عمران خان اپنے خلاف ڈالے گئے 174 ووٹوں کے ساتھ عدم اعتماد کی تاریخ سے محروم ہو گئے۔ ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی اور وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں طریق عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے اینڈ سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔